گھر کے اندر میرے خواب تھے، میری محنت تھی، میری زندگی بھر کی کمائی تھی، اور میرے خاندان کی عزت تھی جس نے میرے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ اور گھر سے باہر صرف ایک چیز تھی جس کی خاطر مجھے میری زندگی بھر کی کمائی، میرے خاندان کی عزت اور غیرت کو گھر کی دہلیز کے اندر چھوڑ کر جانا تھا۔ وہ چیز جو ان سب چیزوں سے بغاوت کرنے پر اتر آئی تھی، وہ چیز میری محبت تھی۔ اب اپنے دل کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا، اور میرا دل گھر سے باہر کھڑے اس 6 فٹ 7 انچ کے مرد کے ہاتھ میں تھا۔ مگر یہ فیصلہ تو شاید میں بہت پہلے ہی کر چکی تھی۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، کیونکہ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور یہ سزا سنانے والی کوئی عدالت نہیں تھی کہ میں رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں مار سکتی، بلکہ یہ سزا مجھے میرے کاغذی شوہر اور بابا سائی نے سنائی تھی۔ 3 دن بعد میری بارات آنے والی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ گھر سے بارات نہیں بلکہ میرا جنازہ اٹھنے والا تھا، مگر یہ جنازہ سفید کے بجائے سرخ کفن میں اٹھے گا۔ اب یہ جنگ میری محبت کی نہیں تھی بلکہ صحیح اور غلط کی بھی تھی۔ دوبارہ سسپینڈ نہیں ہونا نا، تو چور ذرا کم رکھے ہوا۔ بنا چوڑ کے کوئی چودھری دیکھا سر آپ نے آج تک؟ پاتال لوگ ہیں سر، اتنا مت گھسیے کہ میری طرح نکلنا مشکل ہو جائے۔ ٹینشن مت لے، میں پاتال لوگ کا نا پرماننٹ نواسی ہوں۔ تم جانتی ہو محبت اگر کرکٹ میچ ہوتی تو میں ضرور جیت جاتا، کیونکہ اس چیز میں ماہر کھلاڑی ہوں، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ پی کیپ پہنے ہوئے وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کسی عزم سے بولا تھا، اور میں اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی کے اسپورٹس گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ آج فائنل اسپورٹس ڈے تھا اور اس کا میچ بھی تھا جو وہ جیت کر میرے پاس آیا تھا، اور میں اسے فخر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی جیت کے قصے سنا رہا تھا کہ کیسے اس نے آخری چھکا مارا، مخالف ٹیم کا پلڑا ہی پلٹ گیا۔ حالانکہ میں نے میچ دیکھا تھا اور اس نے بھی دور سے مجھے تالیاں بجاتے دیکھا تھا، مگر وہ پھر بھی مجھے ایک ایک ڈیٹیل بتا رہا تھا، اور میں جسے کبھی انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ دیکھنے میں بھی دلچسپی نہ تھی، وہ صرف جنید کو کھیلتے ہوئے بڑے جوش سے دیکھتی تھی۔ تب مجھے اپنی کتابیں، اپنے سبق، اپنی اقتدار یکسر بھول جاتی تھی، جن کو میں پلو سے باندھ کر اس یونیورسٹی میں آئی تھی۔ محبت انسان کو بغاوت پر اترنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ باپ کی غیرت کس چڑیا کا نام ہے، اور خاندان کی روایتوں کا کیا قصہ ہے، اور اس بغاوت پر اکسانے والا یہ دل تھا جو اب جنید کے قبضے میں آ چکا تھا۔ جنید سے میرا سامنا یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ وہ BBA کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں کیمسٹری کی۔ مختلف طبقے، مختلف علاقے اور مختلف کلاسز کے 2 دل آپس میں مل گئے، اور ایسے ملے تھے کہ اب ان میں ایک نوبل گیسز والا بانڈ ڈیولپ ہو چکا تھا جسے توڑنا آسان نہ تھا۔ اور یہ تعلق بانڈ کیسے بنا تھا؟ بس دل کو کسی سے مستقل جڑنے کے لیے ایک عارضی سی ملاقات ہی کافی ہوتی ہے۔ ایک سرسری سی نظر میں ہم مخالف کو اپنا سب کچھ دان کر دیتے ہیں۔ وہ سرسری سی نظر کیفیٹیریا میں پڑی تھی جب میں اپنی فیورٹ آئس کریم لینے کے لیے وہاں شبنم کے ساتھ پہنچی۔ مجھے وہی آئس کریم لینی تھی، مگر ایک اسپورٹس ڈریس پہنے، پی کیپ سے سر ڈھانپے ایک لڑکا وہاں موجود تھا جو ہم سے پہلے وہاں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ونیلا فلیور والی آئس کریم تھی، اور مجھے بھی وہی چاہیے تھی، مگر معلوم ہوا کہ وہ آئس کریم ایک ہی بچی تھی جو اس لڑکے کو دے دی گئی تھی، اور میرا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے جیسے میرے دل ٹوٹنے کی آواز سن لی، فوراً میرے سامنے آیا۔ میں جو واپسی کے لیے قدم اٹھا رہی تھی ایک دم چونک گئی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں نے مجھے اندر تک دیکھا۔ میں کچھ سہم سی گئی، ڈرپوک تھی نا، اور شریف بھی۔ کبھی کسی لڑکے نے یوں راستہ نہیں روکا تھا میرا، مگر کچھ چیزیں زندگی میں پہلی بار ہوتی ہیں اور زندگی کی آخری سانس میں اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ بھی ویسا ہی تھا۔ اس نے مجھے وہ آئس کریم تھما دی جو اب پگھلنے لگی تھی۔ میں نے وہ تھام لی،